السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا کے آداب اور قبولیت دعا کے اوقات دیکھیں گے، اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہوگا۔ دعا مانگنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ جب نماز پڑھ چکو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کی شایان شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اور پھر یہ کہ دعا پختہ ارادے اور پوری دلجمی کے ساتھ کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے، اور یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو کیا سمجھ آئی یہاں سے ہمیں کہ پختہ ارادہ ہو، یقین ہو، یا اللہ تجھ سے مانگ رہی ہوں، تو عطا فرما، تو اس چیز کو میرے حق میں بہتر کر دے، تو دینے والا ہے، تو مجھے عطا فرما۔ یعنی کہ جو بھی چیز ہمیں چاہیے ہو، اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو کبھی دینے سے تھکتا نہیں ہے۔ جہاں اس نے اتنا سب کچھ دیا ہے اور وہ بھی بن مانگے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہماری ایک مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا؟ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہاں مشکل ہے تو ہماری سوچ کی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور صرف ایک اللہ کی ذات سے مانگنا ہے اور پختہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ پھر یہ کہ دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتے، کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، اور زبان سے جو ہے وہ دعا نکل رہی ہے۔ کوئی دوسرا انسان بھی، کسی عام انسان کی مثال لے لیں، کسی کے ساتھ ہم لاپرواہی سے غافل ہو کے بات کر رہے ہیں، کبھی امیجن کریں، اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، آپ کسی چیز میں بزی ہو جائیں، لیٹ سپوز موبائل فون پہ آپ بزی ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ ہوں ہاں یہ وہ اٹینشن نہیں ہوگی اس طریقے سے ہماری اس کی طرف۔ تو بے دھیانی میں جب ایک انسان جو ہے وہ ہماری بات نہیں سمجھ سکتا، وہ ہم سے بات نہیں کرتا، تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، جو جتنا بڑا ہوگا اس کا مقام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے کچھ مانگنے کے لیے، اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اس سے کلام کرنے کے لیے ہمیں اتنی ہی زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، دھیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے۔ پھر یہ کہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اور اظہار ندامت کرنی ہے، کیونکہ سم ٹائم ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ جب ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، ندامت کرتے ہیں، اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا، اور استغفار یہی ہوتی ہے، توبہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس امید کے ساتھ کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی، آج معاف کر دے، تو وہ گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دعا جو قبول ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ سم ٹائم یہ گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں ایک دیوار بن جاتے ہیں، تو جیسے ہی توبہ استغفار سے وہ دیوار گرے گی تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر ایک اور بات کہ کسی دوسرے کے لیے دعا اگر جب ہم مانگتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ جب کوئی ہمیں دعا کا کہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے
اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے۔ جیسے کوئی دعا کا بولے تو عموماً یہ الفاظ استعمال کر لیں، اللہ، کوئی صحت کی دعا کے لیے بولتا ہے تو بولیں اللہ مجھے بھی عافیت دے اور آپ کو بھی عافیت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے، اللہ مجھ پہ بھی رحم فرمائیں اور آپ پہ بھی رحم فرمائیں۔ تو اس طریقے سے اپنے لیے بھی دعا پہلے کرنی ہے اور پھر دوسرے کے لیے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ ہم نماز میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تشہد کے بعد درود پڑھتے ہیں، اور پھر جب ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو ہاتھ اٹھانا مسنون ہے اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے۔ اور پھر یہ کہ معمولی سے معمولی چیز بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کہ کوئی بھی چیز ہمیں درکار ہو، ایون کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ پھر یہ کہ دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ دعا کے آداب تھے۔ اب قبولیت دعا کے اوقات کون سے ہیں؟ تو رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جب آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دوں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو یہ جو رات کا حصہ ہوتا ہے نا، اس میں ہم نے خصوصی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اٹھنا مشکل ہوتا ہے، نفس کے خلاف جہاد کرنا اس وقت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت اٹھنے کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہے کہ اگر آپ اٹھ کے کوئی دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کریں گے۔ اور پھر اذان اور اقامت کے درمیان دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول کی جاتی ہے، جمعے کے دن کسی ایک گھڑی میں دعا قبول کی جاتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے، بارش نازل ہونے کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے، یوم عرفہ یعنی جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے اس دن دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ سارے میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، پوائنٹس بنا کے۔ پھر توبہ کرنے والا، چاہے وہ دن میں رات میں کسی بھی گھڑی وہ توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم گناہوں سے استغفار کرتے تو وہ کوئی بھی لمحہ ہو، اگر ہم اللہ پاک کے سامنے سچے ہیں تو اللہ پاک ہماری وہ توبہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ پھر ایک اور، زمزم پینے سے پہلے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کے بارے میں ہے کہ جو قبولیت دعا کے اوقات میں آتے ہیں، جن میں سے ہم نے ڈسکس کیے کچھ۔ پہلے تو دعا کے آداب دیکھے اور پھر اوقات دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو اب کوشش یہ کرنی ہے انشاءاللہ ان کو اپنے پاس پوائنٹس بنا کے لکھ لیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 4 دفعہ پریکٹس کریں گے، یعنی جب دعا کرنے لگے تو ان آداب کو تھوڑی 2 4 بار ذہن میں ریپیٹ کریں گے، تو پھر اس کے بعد ہماری انشاءاللہ عادت بن جائے گی۔ اور پھر اوقات کی بھی کوشش کرنی ہے، بارش ہو رہی ہو تو ہمیں فوراً سے اللہ پاک کی یاد آ جائے، ہم دعا کی طرف توجہ کرنے لگیں، زمزم پی رہی ہوں یا جو بھی جتنے پوائنٹس ہم نے دیکھیں، جتنے اوقات، ان میں خصوصی دعا کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔